किताबों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जो इल्म की गहराइयों और इंसानी नफ्स की पेचीदगियों को खंगालता है। जी, हमने हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी की तशरीह का एक सिलसिला शुरू किया है और इसका मकसद उस अजीम खजाने को आसान और काबिल फहम अंदाज में पेश करना है। और ये इस सिलसिले का 12वां हिस्सा है। जी, ये 12वां हिस्सा है और अगर पिछले हिस्से नहीं देखे गए हैं तो वो हमारे चैनल किताबों की दुनिया पर मौजूद हैं। ये भी वाज़े करना ज़रूरी है कि ये गुफ्तगू सिर्फ तालीमी मकासद के लिए है। ये कोई लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं बल्कि मौलाना के अफकार का एक सादा उर्दू तज्जिया है। और आज का हिस्सा एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि परेशान कुन सवाल पूछता है। क्या हमारा इल्म हमें हकीकत के करीब ला रहा है या हमें इससे अंधा कर रहा है? बिल्कुल। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह दो किरदारों को आमने सामने लाते हैं, एक नबी अलैहिस्सलाम के कातिब और एक फ़लसफ़ी, ये दिखाने के लिए कि इल्म कैसे रोशनी से हिजाब बन सकता है। तो चलें इसकी गुत्थियां सुलझाते हैं। यहाँ जो चीज़ सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये दोनों कहानियाँ जो बज़ाहिर अलग लगती हैं एक ही जड़ से जुड़ी हुई हैं, और वो जड़ है अपनी अक्ल, अपनी समझ पर बेजा गुरूर। अच्छा, ये वो खतरा है जो हर साहिब इल्म को लाहक होता है। तो गुफ्तगू का आगाज एक ऐसी कहानी से होता है जो बज़ाहिर बहुत सादा है, लेकिन उसकी गहराई वाकई खौफज़दा कर देती है। एक कातिब है जो एक नबी अलैहिस्सलाम के लिए वही के अल्फाज लिखता है। जी, वो रोज़ाना मौजज़ाती अल्फाज लिख रहा है और रफ्ता रफ्ता उसके दिल में एक बहुत ही लतीफ़ सा ख्याल पैदा होता है कि शायद ये हिकमत नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से नहीं बल्कि मेरे कलम से निकल रही है। ये इल्म मेरा अपना है। और यही रूहानी तकब्बुर की वो किस्म है जिसे पहचानना सबसे मुश्किल होता है। अच्छा, वो शख्स जो इल्म का एक जरिया है, एक पाइपलाइन है, वो खुद को इल्म का चश्मा समझने लगता है। सही। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह इसकी मिसाल हारूत और मारूत के वाक़े से देते हैं। वो फरिश्ते थे ना जिन्हें अपने इल्म पर नाज था और जब आजमाइश में डाले गए तो नाकाम हो गए। सही। बिल्कुल इसी तरह ये कातिब भी अपने इल्म के फितने में पड़ गया। इसका दिल अपने उस्ताद, अपने नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ सख्त हो गया और वो रूहानी तौर पर मुर्तद हो गया। तो ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, मतलब हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ये कह रहे हैं कि जब भी हम किसी चीज़ में माहिर हो जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, मेडिकल साइंस हो, आर्ट हो, एक खतरा पैदा होता है कि हम उस इल्म को अपनी ज़ात का हिस्सा समझने लगते हैं। बिल्कुल यही नुक्ता है। और ये भूल जाते हैं कि ये इल्म हम तक पहुंचा कैसे है, कि यही तकब्बुर है। जी बिल्कुल, यही नुक्ता है। इल्म जब तक एक अमानत समझा जाए वो रोशनी है, जब उसे अपनी मिल्कियत समझ लिया जाए तो वो आग बन जाता है। और इसी गुरूर को समझाने के लिए मौलाना एक और मिसाल लाते हैं जो बज़ाहिर बहुत अजीब लगती है। हाँ, वो बहरे आदमी वाली मिसाल, वो वाकई थोड़ी हटकर है। एक बहरा आदमी है जो अपने बीमार पड़ोसी की इयादत को जाता है। जी। और वो घर से ही सारे सवाल जवाब सोच कर जाता है कि मैं ये पूछूंगा, वो ये जवाब देगा, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो हकीकत उसके बनाए हुए स्क्रिप्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। बिल्कुल। बीमार पड़ोसी कहता है मैं मर रहा हूं और ये बहरा आदमी जवाब देता है माशाल्लाह, अल्लाह और अच्छा करे। ये तो एक लतीफा सा लगता है। बज़ाहिर ये एक लतीफा है, लेकिन इसकी गहराई देखें। वो बहरा आदमी एक ऐसी मीटिंग में बैठा है जहां वो सिर्फ अपने ही तैयार किए हुए स्लाइड्स देख रहा है, जबकि बाकी सब लोग एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू पर बात कर रहे हैं। सही। उसका तकब्बुर, यानी उसकी ये सोच कि मैं सब समझता हूँ, उसके कानों पर पर्दा डाल देती है। वो हकीकत को सुनने से कासिर है। अच्छा। कातिब का भी यही हाल हुआ। उसके दिल में वही की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसके अपने ख्यालात का शोर इतना बढ़ गया कि वो रूहानी तौर पर बहरा हो गया। वो हकीकत को नहीं बल्कि अपनी बनाई हुई हकीकत को सच मानने लगा। ये रूहानी बहरेपन का ख्याल बहुत दिलचस्प है। तो क्या इसका मतलब है कि हकीकत हर वक्त हमसे बात कर रही है, लेकिन हमारी अपनी अना का शोर इतना ज्यादा है कि? बिल्कुल, इतना ज्यादा है कि हम उसे सुन नहीं पाते। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह यही कह रहे हैं कि गुरूर सिर्फ एक इखलाकी बुराई नहीं, ये एक इल्मी और इदराकी रुकावट है, एक कॉग्निटिव बायस है। सही। ये आपको हकीकत से काट देता है। जी। कातिब का इल्म
اس کے لیے سچائی تک پہنچنے کا ذریعہ بننے کے بجائے سچائی اور اس کے درمیان سب سے بڑا پردہ بن گیا۔ تو کاتب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ وحی کے علم کو اپنی ذاتی قابلیت سمجھ بیٹھا۔ اب حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی تکبر کو ایک دوسرے میدان میں دکھاتے ہیں، منطق اور فلسفے کے میدان میں۔ جی، اب کہانی کا رخ ایک فلسفی کی طرف مڑتا ہے۔ مثنوی میں آتا ہے کہ فلسفی قیامت کے دن زمین کے گواہی دینے کا انکار کرتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل خالص منطق پر مبنی ہے۔ زمین بے جان ہے، اس کی زبان نہیں، یہ کیسے بول سکتی ہے؟ یہ میری عقل کے خلاف ہے۔ جو چیز تجربے میں نہ آئے وہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو سائنس اور روحانیت کی وہی پرانی بحث ہے۔ فلسفی کہتا ہے اگر میں اسے ناپ تول نہیں سکتا تو یہ موجود نہیں ہے، لیکن حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس سوچ کو ہی چیلنج کر رہے ہیں۔ وہ اسے صرف چیلنج نہیں کر رہے، وہ اس سوچ کو الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل دل یعنی جن کے دل زندہ ہیں وہ تو پانی، مٹی اور کیچڑ کی گفتگو بھی سن سکتے ہیں۔ ان کے لیے کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، گواہی دے رہی ہے۔ پھر وہ فلسفی کے انکار پر تبصرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلسفی کا یہ انکار خود ایک باطل وہم ہے۔ اچھا۔ اور یہ وہم اس کی اپنی کج فہمی اور بے ایمانی سے پیدا ہوا ہے۔ یہ تو آئینے کا عکس دکھانے والی بات ہو گئی۔ فلسفی روحانی تجربے کو وہم کہتا ہے اور مولانا اس کے انکار کو سب سے بڑا وہم قرار دے رہے ہیں۔ بالکل، کیونکہ فلسفی اپنی محدود عقل کو کائنات کی حقیقت پرکھنے کا واحد پیمانہ بنا لیتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی مچھلی یہ دعویٰ کرے کہ چونکہ میں نے پانی کے باہر کبھی سانس نہیں لی اس لیے پانی کے باہر زندگی کا وجود ہی ناممکن ہے۔ صحیح۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ یہ ہے کہ عقل ایک بہت قیمتی اوزار ہے، لیکن یہ ہر تالے کی چابی نہیں۔ کچھ دروازے عقل سے نہیں، عشق اور باطنی بصیرت سے کھلتے ہیں۔ یہاں سے گفتگو اور گہری ہوتی ہے اور شیطان کے وجود تک پہنچ جاتی ہے۔ متن میں ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات کہی گئی ہے کہ فلسفی شیطان کے وجود کا انکار کرتا ہے اور ساتھ ہی وہ شیطان کا مذاق بنا ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی نقطہ ہے۔ جب کوئی شخص برائی کے ایک بیرونی وجود یعنی ابلیس کا انکار کرتا ہے تو وہ اکثر اپنے اندر موجود شیطانی وسوسوں سے بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ وہ اپنی نفرت، حسد، تکبر کو محض نفسیاتی مسائل کہہ کر ٹال دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ان کے پیچھے ایک منظم گمراہ کرنے والی قوت بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے مولانا وہ جملہ کہتے ہیں جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، اگر تو نے شیطان کو نہیں دیکھا تو اپنے آپ کو دیکھ۔ لیکن ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہر برائی کا الزام ایک بیرونی شیطان پر ڈال دے تو کیا وہ اپنی ذاتی ذمہ داری سے بھاگ نہیں رہا کہ یہ میں نے نہیں کیا، مجھ سے شیطان نے کروایا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ انسان اپنی ذمہ داری سے بری ہے۔ دراصل جب وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھو تو وہ ذمہ داری کو اور بڑھا رہے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کا میدان جنگ تمہارے باہر نہیں، تمہارے اندر ہے۔ تمہارا نفس، تمہاری انا، یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان اپنا کھیل کھیلتا ہے۔ تو شیطان کا انکار کر کے تم اس جنگ سے آنکھیں بند کر رہے ہو، جبکہ اس کا اقرار کر کے تمہیں اپنی داخلی کمزوریوں کا پتہ چلتا ہے اور تم زیادہ چوکنا ہو جاتے ہو۔ تو یہ خود احتسابی کی دعوت ہے، الزام تراشی کی نہیں۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خطرہ صرف فلسفیوں تک محدود نہیں، یہ تو ہر ایک کے لیے ہے۔ متن میں آگے مومنین کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر بھی بہتر فرقے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ جی بالکل۔ یہاں حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس بحث کو کسی ایک گروہ سے نکال کر ہر انسان کے باطن پر لاگو کر دیتے ہیں۔ وہ جو حدیث مبارکہ ہے نا کہ امت میں 73 فرقے ہوں گے، جی، مولانا اسے ہر فرد کے اندر کی کیفیت پر منطبق کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شک، بے چینی، تکبر، انکار، حسد، یہ تمام فرقے ہر انسان کے اندر موجود ہیں۔ کوئی بھی اس داخلی کشمکش سے محفوظ نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں ایمان کا پودا اگا ہے اسے بھی اس خطرے سے ایک پتے کی طرح کانپنا چاہیے کہ کہیں تکبر یا غفلت کی آندھی اسے جڑ سے اکھاڑ نہ پھینکے۔
اور اسی لیے شاید اس حصے کے آخر میں ایک دعا ہے. جب انسان اپنی کمزوری کو پہچان لیتا ہے تو اس کے پاس دعا کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا. دعا ہے کہ اے گناہوں پر پردہ ڈالنے والے، ہم سے پردہ نہ اٹھانا، آزمائش کے دن ہماری مدد فرما. جی، یہ عاجزی کا وہ مقام ہے جہاں حقیقی علم انسان کو لاتا ہے. یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ انسان کمزور ہے اور اپنی عقل اور علم کے باوجود بھٹک سکتا ہے. صحیح. تکبر سے بچنے اور آزمائش میں ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ کی مدد اور اس کی پردہ پوشی ناگزیر ہے. کاتب اور فلسفی دونوں کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ جھکنے کو تیار نہیں تھے. نبی علیہ السلام کا کاتب ہو یا ایک فلسفی، اصل خطرہ علم نہیں بلکہ علم سے پیدا ہونے والا تکبر ہے. بالکل. علم جب انسان کو اپنی حقیقت اور اپنی حدود سے روشناس کرائے تو وہ نور بن جاتا ہے، لیکن جب وہی علم اسے خود فریبی میں مبتلا کر دے تو وہ سب سے بڑا حجاب بن جاتا ہے. بالکل درست. اور یہ وحی سے حاصل ہونے والے علم اور محض انسانی عقل سے پیدا ہونے والے علم کے درمیان فرق کو بھی واضح کرتا ہے. ایک علم عاجزی سکھاتا ہے، جبکہ دوسرا علم اگر نفس کی نگرانی میں ہو تو وہ انکار اور تکبر کی طرف لے جا سکتا ہے. اور یہ ہمیں آج کے دور کے لیے ایک سوال پر چھوڑ جاتا ہے. متن میں ادنا تشبیہات کی بنیاد پر استدلال کرنے والوں پر تنقید کی گئی ہے. آج کی ڈیٹا سے بھری دنیا میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے یہ ماڈلز خود کون سی ادنا تشبیہات ہیں اور یہ ہمیں کن گہری حقیقتوں کو دیکھنے سے روک رہے ہیں. انشاءاللہ اگلا حصہ بھی بہت جلد اپلوڈ کیا جائے گا. مہربانی فرما کر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کتابوں کی دنیا کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے. آپ کا بہت شکریہ.